بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک پنجاب کا ضمنی انتخاب جو نیشنل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، آبویسلی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا زور لگایا، پی ایم ایل این نے جہاں پر زور لگانا تھا شاید وہیں پر زور لگایا۔ دیٹ از دا ریزن کہ جس طرح کے ریزلٹس آ رہے ہیں، اور صدیق جان صاحب میرے ساتھ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، وسیم ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق صاحب، ایکسپیکٹڈ تھا جو آج ہوا ہے وہاں پر سنبڑیال؟ ایک تو آپ کا یہ جو آپ کا انٹرو ہے نا، جو آپ ہمیشہ دیتے ہیں کہ امید ہے آپ جہاں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور بڑے ریلیکس ہوں گے اور بڑے آپ دعا ہے نا کہ اللہ دعا کرے کہ جہاں چلیں جہاں پر دعا کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن نون لیگ والے تو آج خوش نہیں ہوں گے، جیت کر بھی وہ ہار گئے۔ اوکے، جیت کر بھی وہ ہار گئے، اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں نون لیگ کے لیے نا یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے، اور آج یہ جو کچھ جو میچ فکسنگ ہوئی ہے اور جس میچ فکسنگ کا پتہ چلا ہے، یعنی اوپنلی سب کو نظر آئی ہے، تو آج جو سنبریال میں جو زمین گرم کیا ہے نا سنبریال میں پی ٹی آئی نے، اس کی تپش بہت بڑی بڑی جگہوں پر پہنچی ہوگی، اسلام آباد میں بھی پہنچی ہوگی، پنڈی میں بھی پہنچی ہوگی، آگے پیچھے ہر جگہ پہنچی ہوگی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ادارے نون لیگ کو کہیں گے کہ یار ہم نے پنجاب آپ کو دیا، مریم نواز اپنی سیٹ ہار گئی، ہم نے فارم 47 پہ اس کو ایم پی اے بنایا، آپ کو صوبہ دیا، آپ کو اختیارات دیے، آپ کو طاقت دی، آپ کو پیسہ دیا، میڈیا آپ کے جو ہے نا وہ ماتحت کر دیا، آپ کو غلام بنا دیا، الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ کروا دیا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود اینڈ پہ ہمیں آنا پڑتا ہے، اور اس برے انداز سے ہمیں نتائج تبدیل کرنے پڑتے ہیں کہ ہم بھی ذلیل ہوتے ہیں، ہم بھی خوار ہوتے ہیں، ہم بھی بدنام ہوتے ہیں، اور کاک تمہارا بھی نہیں رہتا۔ بھائی آپ کو اتنی بڑی ہم نے فیلڈ دی ہوئی ہے، کچھ تو ایسا کر لو کہ لوگ کم از کم تمہیں ووٹ ڈالنے کے لیے نکل آئیں۔ بھائی پیسہ ہے، ہر چیز تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی تم نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں میرا خیال ہے کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کو، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں جو لطاسب ستی صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سنبریال نے عمران خان کی لاج رکھی ہے، سنبریال نے عمران خان کا مان رکھا ہے، کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ سے کہا سنبریال کے لوگوں کو کہ آپ نے نکلنا ہے، اور لوگ نکلے، باوجود اس کے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ رزلٹ کیا آئے گا، باوجود اس کے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ سب کے سب ایک طرف ہیں اور اکیلا عمران خان ایک طرف ہے۔ آج تو پیپلز پارٹی کے خلاف تھی، پیپلز پارٹی نے کمپلینٹ کی ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ یار رائے صاحب معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا نام نہ لیا کریں، اس کی ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے بڑی منافق جماعت کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ گھٹیا جماعت کوئی نہیں ہے، یہ اتنے منافق ہیں کہ یہ پنجاب حکومت کا حصہ ہے، گورنر پنجاب ان کا ہے، صدر ان کا ہے، یہ کے پی کے میں گورنر ان کا ہے، اسپیکر ٹھیک ہے، ڈپٹی اسپیکر ان کا ہے، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، اتنے اہم آئینی عہدے لے کر بھی، اور اینڈ پہ ڈرامے بازیاں دیکھو۔ یہ آج وہ بڑا اچھا میرا خیال احمد وڑائش نے کو ٹویٹ کیا ہوا تھا، یہ ان کا ٹویٹ، یہ جو بدماشی والا ٹویٹ کیا ہوا تھا ندیم افضل چند صاحب نے، تو احمد وڑائش نے کو ٹویٹ کر کے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی کہ یار کوئی منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اتنے تم منافق ہو، اتنے تم منافق ہو۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، تمہاری اوقات اور حیثیت اور پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ شہباز شریف کے اقتدار سے کے بستر سے نہ ایم کیو اتر سکتی ہے نہ پیپلز پارٹی اتر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا جسم، اپنی روح جن کے حوالے کی ہوئی ہے، انہوں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ تم نے اقتدار کے بستر پہ رہنا ہے شہباز شریف کے، جو مرضی ہو جائے یہ شہباز شریف کے اقتدار کے بستر سے نہیں اتر سکتے، کیونکہ بھیجنے والا نے ان کو بھیجا ہے، یہ ان کے جسموں میں روح ان کی ہے، انہوں نے ان کو شہباز شریف کے اقتدار کے بستر پہ جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے، یہ نہیں جا سکتے۔ لیکن آج ایک بار پھر یہ پتہ چلا ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان ہی لوگوں کی امیدوں کا مرکز اور محور ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کہاں پہ ٹانگی ہوں گی، آج تپش بھی پہنچی ہوگی، کہاں پہ ٹانگی ہوں گی کہ ہم نے اتنی مایوسی پھیلائی کہ عدالتیں فتح کر لیں، الیکشن کمیشن ساتھ ہے، میڈیا ساتھ ہے، پورا نظام ساتھ ہے، طاقت ساتھ ہے، بندوقیں ساتھ ہیں، خوف اتنا زیادہ تھا، ریلیاں نہیں نکالنے دی، کمپین نہیں کرنے دی، کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی، پکڑ دکڑ کی، چھاپے مارے، تشدد کیا، سب کچھ کر لیا، پھر بھی لوگ نکل آئے۔ لیکن اس دفعہ سنبڑیال کے الیکشن میں تو کیمپین کی کوئی سچ نہیں کمپلینٹ آئی کہ کمپلین نہیں رائے صاحب، بہت زیادہ پولیس نے بہت زیادہ چھاپے مارے، بہت زیادہ خوف و ہراس تھا۔ یہ تو کریڈٹ آپ دیں عالیہ حمزہ صاحبہ کو، یہ تو آپ کریڈٹ دیں عالیہ حمزہ صاحبہ کے علاوہ، آپ ان کو دیں کریڈٹ عالیہ حمزہ کے علاوہ احمد بچر صاحب کو۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل صاحب، ان کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے، یہ سمابی طاہر صاحبہ کے اس کے اوپر فیس بک پہ یہ پوسٹ آئی ہوئی ہے، اور وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پولیسی غنڈہ گردی، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ساہو والا، پولیس ووٹ والے تھیلے چوری کر کے لے جا رہی تھی، جس پر منڈی بہودین سے کپتان کے کھلاڑیوں اور پی ٹی آئی کے ورکر سے سخت مزاحمت کی، پولیس کی جانب سے فائرنگ اور لاٹھی چارج سے میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل شدید زخمی۔ پولیس گردی اور غنڈہ گردی سے یہ لوگ جیت سکتے ہیں، ورنہ کپتان کے کھلاڑیوں کو ہرانا ناممکن ہے۔ تو یہ ظاہر انہوں نے منڈی بہودین والوں کو سنا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں شدید ان کو سارے کے اوپر چوٹ آئی ہے۔
ایک اسی طرح سے وکیل صاحب آئے تھے, کلیم ہاشمی ان کا نام ہے, ان کو سر میں چوٹ لگی ہے. تو بربریت کی تو انتہا کی گئی ہے, لیکن لوگوں نے عمران خان کا مان رکھا ہے, ان کی لاج رکھی ہے, اور یہ نظام ایک بار پھر ننگا اور گندا ہوا ہے, ایکسپوز ہوا ہے. اور تمام تر بربریت کے باوجود فارم 45 پہ تحریک انصاف جیتی ہے, فارم 47 پہ لوگوں کو بھی پتا تھا. تو ملک صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ یاسر گیلانی صاحب نے جو شیئر کیا ہوا تھا کہ جو ان کے پاس فارم 45 ہے اس کے اوپر رزلٹ اور تھا, جو آن گراؤنڈ صاحب ہیں, اور ٹی وی جو ہے وہ کچھ اور رزلٹ پہلے ہی کھلا رہے ہیں. دیکھیے سوال تو یہی ہے کہ یہ جو انتخابی نتائج اس وقت ٹی وی چینلز نشر کر رہے ہیں یہ کہاں سے رہے ہیں؟ وہاں کے جو صحافی ہیں آپ ان سے بات کریں, آر او آفس تک تو ایکسیس روک لی گئی ہے, ہر طرف سے کنٹینر لگے ہوئے ہیں. ہاں, اور ہمیں یاد ہے یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن, میں خود N55 یہ راولپنڈی کا حلقہ تھا, وہاں پر تھا. تو ہم فارم 45 کے جو نتائج ہمارے پاس موصول ہو رہے تھے, ہم اس کے مطابق ٹی وی چینلز کو وہ نتائج دے رہے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 10-11 بجے تک وہ نتائج چلائے بھی گئے تھے. اچانک سے تمام ٹی وی چینل سے کال آتی ہے اپنے کنسرن رپورٹرز کو کہ جی آپ گھر چلے جائیے, اب ہمیں نتیجے کہیں اور سے آ رہے ہیں. تو اس وقت بھی نتیجے کہیں اور سے ہی آ رہے ہیں جو چلائے جا رہے ہیں. تو اس میں ایگزیکٹلی تو, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ جائیے ان کے ایکس کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ, تو جتنے بھی اس وقت فارم 45 لگائے ہوئے ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف نے لگائے ہوں گے. آپ نون لیگ کے سرچ کیجیے کہ وہ کون سے فارم 45 2018 والے لگائے, جی ہاں وہ فارم 45 کون سے ایسے لے کے آئے ہیں کہ چلیں جن سے ان کا آرگومنٹ یا ممکن ہے کہ ہم تینوں بیٹھ کر یہاں پر پی ایم ایل این کے بغض میں بات کر رہے ہوں, تو آئیں وہ دکھا دیں, ثابت کر دیں, جھوٹا کر دیں, اور میڈیا جو نتائج دکھا رہا ہے وہ صحیح ہوں. پھر دوسرا سوال ہے, دیکھیے اس وقت جتنی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو عمران خان ہیں ووٹر ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو 8 فروری 2024 تو ہم سب نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ غالباً نتائج کو تبدیل کرنے میں 3 سے 4 روز لگے, فارم 47 نکالنے میں, اور اس دھاندلی کو آج تک پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. وہ قاضی فائزیزہ صاحب نے جو ٹریبیونلز کا فیصلہ دیا, پھر ٹریبیونلز نہیں چلے, تو نہ صرف وہ پری پول ریگنگ, پھر پول ڈے ریگنگ, اور جو پوسٹ پول ریگنگ ہے وہ آج تک پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے عدلیہ کو فتح کر لیا. تو پھر 8 فروری 2024 کے بعد ایسا کیا ہوا کہ لوگ نہ نکلتے عمران خان کے لیے, لوگ پی ایم ایل این کے لیے چلے جاتے؟ یہ صرف مریم نواز شریف صاحبہ جائیں کسی یونیورسٹی میں, کسی اسکول میں اسکرپٹڈ سارا کچھ ہو, ایک لڑکی جو ہے وہ طالبہ وہ وہاں پر شعر پڑھے, ادھر سے دیکھیں نا آپ کے پاس. ایک سوال ہے میرا, یہ ساری یہ سبدی ماں آ گئی ہے اور اس طرح کے یہ سارے اسرائیکی کیوں اشعار آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم معصوم لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کل ایک شخصیت کو کہا, انہوں نے کہا خدا دی قسم انہاں تا سارا نک جڑا ہے نا وہ تھوڑی سمیت کٹوا دیتا ہے. اچھا چلیں ہم فرد سیک آف آرگومنٹ کہتے ہیں کہ وہ درست ہوگا, وہ مریم صاحب کو یہ کیوں پتا ہوتا ہے کہ وہ ابھی ایک ایسا شعر پڑھے گی اسٹوڈنٹ سرائکی میں, اور پھر مجھے رسپونڈ کرنا, اور میرے پاس مائک ہوگا, میرے پاس مائک ہوگا, میں فوراً جواب. اور پھر آپ دیکھیں نا وہ جب ایک فوٹیج آتی ہے تو وہ 15-20 کیمرے جو ہے نا وہ رول ہو جاتے ہیں, وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, کوئی ادھر سے اینگل لے رہا ہے, کوئی ادھر سے اینگل لے رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ وہاں پہ مریم صاحبہ نے پوچھا, میں نے وہ دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ انہوں نے وزیر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ان کو جوس پلایا, رانا صاحب نے, وہ مجھے کسی نے بھیجا, میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا, وہ لیا میں کسی کو کہیں گے چیک کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مجھے جس نے بتایا میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا کہ جو جوس پلایا گیا ہے وہ ایران سے جو سمگل ہو کے جوس آتا ہے نا وہ رانی جوس یا پتہ نہیں کون سا, لیکن کوالٹی اچھی ہوگی. سنیں نا, اچھا وہی نا بتایا یہ گیا ہے کہ وہ سمگل جوس تھا. پھر مجھے کوئی کسی نے فون کر کے وہاں سے بتایا, اس کی بھی یہ دونوں چیزوں کی ایک ہی سورس تھا. انہوں نے کہا کہ وہ جو مارکی وہ کسی وزیر صاحب کے رشتہ دار کیا ہے, اور وہ اچھے خاصی مہنگے اس کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ رینٹ پہ لیا گیا. لیکن یہ دونوں چیزوں کو دیکھیں گے, لیکن یہ سن کے اچھا لگا ہے کہ نون لیگ کوئی ایونٹ کرے اور کوئی نہ کوئی واردات نہ ڈالے, یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اسمگلڈ جوس جو ہے وہ وہاں پہ چلائے جائے. تو خیر اب دیکھیے نا, اب ہم ان نتائج کی بات کر رہے ہیں, تو 8 فروری 2024 کے بعد کیا ایسا ہوا ہے؟ کیا 26 نومبر آپ نے لوگوں کے حق میں کیا تھا؟ کیا 26ویں عینی ترمیم آپ نے لوگوں کے حق میں کی تھی؟ کیا اس کے بعد آپ نے عدلیہ کو فتح کر کے, اور بالخصوص اب دیکھیں نا یہ صرف باقی تو ہر ایک مقدمے کو آپ جس طرح سے دیکھ لیں, جس طرح سے لوگوں کے ٹرائل ہو رہے ہیں, پہلے لوگوں کو گرفتاری کا ڈر تھا, آپ نے وہ ختم کیا. پھر لوگوں کو تشدد کا ڈر تھا, وہ دیکھیے بات بڑی سخت ہے, لوگ فوجی عدالتوں سے سزا پوری کر کے باہر آ رہے ہیں, اور جو وہ باہر آ رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ سخت گفتگو کر رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ میچور انداز میں کر رہے ہیں. تو آپ تو وہ تمام جو ایک ریاست کے پاس کچھ ایسے سیمبل آف پاور تھے وہ آپ آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہیں. تو ووٹ کے لیے لوگ آج نکلے ہیں, لوگ 8 فروری کو بھی نکلے تھے. تو میرے خیال میں جیسے ابھی صدیق جان صاحب آف دا ریکارڈ بھی بتا رہے تھے کہ یہ ووٹ کی پرچی کی جو طاقت ہے نا یہ لوگوں کو پتہ چل رہی ہے. اور آج ایک الیکشن تھا, پورے پنجاب کی مشینری وہاں پہ ہوگی, لوگ اس طرح سے ریزسٹ
کر رہے ہیں. دن کو بھی ہم نے دیکھا کہ فوٹیجز آ رہی تھی پولنگ اسٹیشن سے جب لوگوں کو باہر نکالا جا رہا تھا, تشدد کر رہی تھی پولیس. تو آج آپ دیکھیے کہ پورے پنجاب کی مشینری کا فوکس وہاں ہوگا. بالکل. اب جو 8 فروری کے انتخابات گزرے ہیں, تب تک پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی صرف اتنی تھی کہ پول ڈے پہ جا کے پول کرنا ہے اور اس کے بعد واپس گھروں کو آ جانا ہے. یہ فارم 47 والا ٹرینڈ یا فیشن جو ہے یہ تب متعارف کرایا گیا تھا. تو آج ایک پی پی کا الیکشن تھا, وہاں پوری پنجاب کی مشینری تھی. یہ انتخابات ہونے ہیں, سیاستدانوں کی لائف یہاں پر سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہے. اللہ سب کو زندگی دے, عمران خان کو بھی زندگی دے, لیکن یہ جو چند سالوں کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اس سے قبل بھی بہت سارے لوگوں کا 10 سالہ 15 سالہ منصوبہ تھا. تو جو سیاستدان ہے اس نے رہنا ہے, اور اگلی بار جب دوبارہ عام انتخابات تو ہونے اس ملک میں, تو لوگوں کو اس پرچی کی قیمت کا اور اس دن پھر نتائج حاصل کرنے تک یہ ساری جو جدوجہد ہے. یہ ڈاکٹر دانش صاحب ایک اینکر پرسن ہم سب جانتے ہیں. آج تو ڈاکٹر دانش جو ہے انہوں نے بیچاروں نے لکھ ڈالا, ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آج کی پولنگ پہ مقابلہ یک طرفہ رہا, مسلم لیگ نون کے ووٹرز نظر نہیں آئے, ان کے کیمپ خالی پڑے ہوئے. ویسے اتنی افسوس کی بات ہے, اتنی اچھی ویڈیو کا آغاز کر کے ختم کہاں آپ نے کیا رہا ہے. مطلب کمال کرتے, ڈاکٹر دانش کو اس لیے کوٹ کیا کہ ڈاکٹر دانش کمال ناقد رہے تحریک انصاف. اتنا اچھا ماحول تھا, آپ نے سارا ماحول ہی. اب میں خیال ویڈیو کا اینڈ کریں. سر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. ناظرین پرپس صرف یہ تھا کہ ایک بحث میں نے پچھلی ویڈیو کے میں بھی اس کو ڈسکس کیا رہا تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں جی کہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو پی ایم ایل این کیسے ضمنی الیکشن جیت جاتی تھی, اور اس کا ایک ہی جواب تھا. تب 2019 کے اندر پنجاب لے لو اور پھر وفاق لے لو والی کاروائی ڈل چکی ہوئی تھی. تو وہاں پر بھی جو ہو رہا تھا دیٹ ٹائم وہ پی ایم ایل این کو بھی پتا تھا, اور پی ٹی آئی کو بیچاری کو تھوڑا سا لیٹ پتا چلا تھا. ورنہ ضمنی الیکشن موسٹلی ضمنی الیکشن اور بلدیاتی الیکشن موسٹلی گورنمنٹ کے حق میں جایا کرتے ہیں, مینج کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں. بٹ یہ ایک رسم ہے یا ایک ہسٹری ہے پاکستان کے الیکشنز کی کہ ضمنی الیکشن موسٹلی گورنمنٹ کے پڑھنے میں جاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دو میں